السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت آل محمد است۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائیوں، دوستوں، جامع مسجد اقصی خوشحال کلام میں آج یکم محرم الحرام 1444 ہجری کے دن ہم جمع ہیں۔ ہمارے محترم بھائی عطا اللہ صاحب اور ان کے دیگر احباب اور عزیزوں نے یہ پروگرام بڑی محنت سے بنایا، سجایا، وسینہ اس دعوت کو چلایا۔ ایک بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ سب حضرات کا عمل قبول فرمائے، مقامی علماء کرام اور ہماری قرآنی صاحب کا تاریخ اور قربانیوں کا ایک تسلسل یہاں پر سب حضرات موجود ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میرے سے پہلے آپ نعت و منقبت بھی سن چکے، علماء کرام کو بھی سن چکے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے، جو کہ عنوان درس قرآن ہے، یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، 3 آیتیں اس میں سے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب زبور میں، قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلے زبور میں کیا لکھا کہ یہ جو ارض مقدس ہے یعنی ارض شام ہے، اس کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں اور ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ہمارا کھلا پیغام اور اعلان ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رہے چونکہ درس قرآن ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قرآن مجید میں کئی ساری آیات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا کئی ساری آیات ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ موضوع رسالت پر کون سی آیت ہے، موضوع رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کسی چیز کو وضع کیا جائے، بنایا جائے، جس کے لیے کسی چیز کو تیار کیا جائے۔ موضوع رسالت کون سی آیت ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔
قرآن مجید میں یہ دو جگہ پہ آئی ہے، علماء اور قراء بیٹھے ہیں. ایک جگہ پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پہ، اور ایک جگہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا پہ. مجھے بیس بنانی ہے، بنیاد بنانی ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ موضوع رسالت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ آیت بتا رہی ہے. آپ کی تشریف آوری کا موضوع یہ آیت بتا رہی ہے. اور جو موضوع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس شخصیت اور جس مشن اور جس تقریر اور جس بیان کا جو موضوع ہوتا ہے وہ شخصیت، وہ تحریک، وہ مشن اور وہ بیان اسی موضوع کے گرد گھومتا رہتا ہے. ایسا ہے یعنی اس کو موضوع کہتے ہیں. یعنی آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں بھیج رہا ہوں دنیا میں چھا جانے کے لیے، دین اسلام اور دین حق کے غلبہ پا جانے کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے حضور کو بھیجا. یہ موضوع رسالت ہے، دین اسلام کا سارے دینوں پہ غالب آ جانا. میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس موضوع رسالت کی تکمیل کے لیے آپ کو جو موضوع شخصیات عطا کی، میرے لفظوں پہ مفتی صاحب، موضوع رسالت کی تکمیل کے لیے موضوع ترین شخصیت جو عین اس موضوع کی تکمیل کرنے کے لیے رب نے بھیجی ہے اسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں. سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ذرا میری جانب رہے. میرے محترم دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ سے دعا کی، اور حدیث پاک میں موجود ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ترمذی میں اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا. اب یہ اگر روایات کسی اور طبقے کے پاس ہوتی ان کی من پسند شخصیت کے بارے میں تو وہ پورا سال اس روایت پہ دھمالے ہی ڈالتے رہتے. جو روایت سنیوں کے پاس ہے، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ مجھے اسلام کے چھا جانے کے لیے میرا اور اسلام کا مددگار بنا کے عمر عطا کر دے. یہ آقا کہہ رہے ہیں اید الاسلام. اور اعزہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا میں ترجمہ ذرا اپنے انداز میں کرتا ہوں. اعزہ کا معنی کیا؟ اللہ کفر کی کمر کو توڑنے کے لیے مجھے اسلام کا پشت پناہ عمر عطا کر دے. کفر کی کمر کو توڑنے کے لیے اسلام کی کمر عمر عطا کر دے. جو کفر کی کمر ایسے توڑے کہ قبر بنا دے اسے عمر کہتے ہیں. یہ میں اپنے لفظوں میں ذرا روایات اور آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستوں. موضوع رسالت کی تکمیل کے لیے موضوع ترین شخصیت جس کو رب نے دین اسلام کے غلبے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. توجہ میری جانب رہے بھائی. میں اس لیے ذرا ڈھیلا بول رہا تھا. میں نے کہا کہ شاید توجہ اس لیے نہ کر رہا ہوں کہ مجھے ذرا اونچا جذبے سے بولنا چاہیے. تو اب آپ کی پوری توجہ میں چاہوں گا. توجہ ہے بیٹا؟ میری طرف توجہ کرو ذرا. سارے بچوں کی توجہ بھی ضروری ہے. یہ کل کے بڑے ہیں. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کل جو دجل و فریب اور کفر اور منافقت سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج وہ صحابہ رسول پہ بکواس کرنے کے لیے بڑی لمبی زبانیں نکال چکے ہیں. تو کفر کے بچے اگر کل کے بڑے ہیں تو ہمارے بچے بھی بچے نہیں ہیں، یہ بھی کل کے بڑے ہیں. یہ کل کے بڑے ہیں. یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے. ان پہ ہم نے محنت کرنی ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ دین اسلام کے غلبے اور سربلندی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو عطا کیا. توجہ ذرا میری طرف کرنا. صحابہ 39 مسلمان ہو چکے ہیں. علماء بیٹھے 40ویں نمبر پہ اسلام کے دامن میں ادھر حضرت عمر آئے اور ادھر رب نے قرآن کی ایک آیت اتاری ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے محبوب عمر کے آنے سے اسلام کا چلہ مکمل ہو گیا. اب کوئی ڈر اور خوف نہیں. تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے اور تیرے پیچھے چلنے والے یہ 40 کافی ہے.
اسلام کا چلہ جس سے مکمل ہو رہا ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور قرآن کی 40ویں آپ سورت اٹھائیں تو کون سی ہے؟ 40ویں نمبر پہ، یہ آخر میں فہرست دیکھیں تو 40ویں نمبر پہ سورت آ رہی ہے۔ 40ویں یہاں فہرست لگی نہیں ہوئی، لگی ہے۔ 40ویں نمبر پہ کون سی سورہ کریمہ آ رہی ہے؟ 40ویں نمبر پہ سورہ کریمہ آ رہی ہے، کوئی بتا دے تو اس کو انعام ملے گا۔ آپ کہیں گے بھائی ہم نہیں بتانا ہے تو آپ کو کیوں بلایا ہے؟ مجمع سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب لینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ توجہ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے جواب نہیں لینا، آپ کو پریشان نہیں کرنا، آپ کی توجہ لینی ہے۔ 40ویں نمبر کی قرآن کی سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، اور ادھر 40ویں مسلمان کا نام کیا ہے؟ اور خدا جس کے آنے پہ کہہ رہے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، خدا جس کے ایمان پہ مہر لگا کے حضور کو کہہ رہا ہے میرے محبوب عمر کے آنے سے صرف عمر مومن نہیں، پچھلے 40 کے 40 گروپ کو میں خدا مومن کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں۔ اب یہ پوری مومنین کی جماعت ہے، تیرا خدا عرشوں پہ تیرے لیے کافی ہے، یہ پورا چلہ فرشوں پہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس چلے کی تکمیل کس پہ ہو رہی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مجمع کی قلت و کثرت اس کا کبھی ہم نے نہ غم لیا ہے نہ اس پہ کبھی خوشی منائی ہے، اس لیے کہ حق والا ایک بھی ہو تو وہ ہزاروں پہ کافی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ تو آپ یہ مت محسوس کریں کہ باہر دریا لگی ہیں پر کیوں نہیں، تو باہر جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ کافی ہے پر کرنے کے لیے، ماشاءاللہ۔ لیکن پنکھا نہ ہو تو اندر آ جائیں، لگا ہوا ہے، اچھا چلو پنکھا بھی ہے۔ میں مولانا ادریس صاحب کا آج تک بیان نہیں سنا، تو میری آج خواہش تھی کہ آج ان کو ہم پھنساتے ہیں، لیکن وہ پھنسے پھر بھی نہیں۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ ان کا تھوڑا سا بیان کرا دیں، لیکن مولانا نے اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا میرے سے یہ سب حضرات عمر میں بڑے ہیں اور خدمت میں بھی بڑے ہیں، اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، میں عرض کیا کر رہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرا موضوع آپ کے سامنے، اور موضوع کو میں نے موضوع رسالت سے شروع کیا۔ آقا دعا مانگتے ہیں اللہ اسلام کی مدد اور اسلام کی قوت اور پشت بنائی کے لیے مجھے دو میں سے ایک عطا کر۔ ایک کا نام ہے عمرو بن ہشام اور ایک کا نام ہے عمر بن خطاب۔ کئی جگہ پہ اکیلا حضرت عمر کا نام بھی ہے، تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اکیلے ہی حضرت عمر کو مانگ لیتے، دو کا آپشن کیوں رکھا؟ میں نے کہا فرق بتانے کے لیے کہ عمر عمر ہوتا ہے، ابو جہل ابو جہل ہوتا ہے۔ عمر کو رب سلیکٹ کرتا ہے، ابو جہل کو رب ریجیکٹ کرتا ہے۔ فرق بتانے کے لیے کہ آقا نے دو نام رکھے، اللہ ان میں سے ایک تو عطا کر، تاکہ دنیا کو پتا چلے عمر کو مانگا مصطفیٰ نے ہے، عطا رب نے کیا ہے۔ اور باقاعدہ رب نے موازنہ کر کے عمر کو چنا ہے، مقابل میں ابو جہل سے موازنہ کر کے رب نے عمر کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ صاحب ہم تھوڑا جا بہ جاؤ، کیونکہ آج تسی پورے وجد دیکھو، میرا دل کرتا تسی وجد نہ میری تقریر سنو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ میرے محترم دوستو، ابو جہل اور خطاب کا بیٹا عمر۔ اچھا بھئی، اللہ رب العالمین نے آقا کی دعا کو قبول کیا، دعا کو قبول ایسے کیا کہ ابو جہل دولت والا ہے، عمر دل والا ہے۔ اللہ کو پتہ اسلام کے غلبے کے لیے دولت والا نہیں چاہیے۔ اچھا بھئی، دولت والا ہر کام میں چاہیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے ابھی کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ رب نے دولت والا ابو بکر پہلے ہی بھیج دیا ہے، دولت والا عثمان چوتھے نمبر پہ بھیج دیا ہے۔ اب تو اس وقت مکے کا کوئی نڈر اور بے باک نوجوان چاہیے جو پوری پوری ابو جہل کی ٹکر کا ہو۔ رب نے کہا میرے محبوب میں یہ اسلام کا چلہ مکمل کرتے ہوئے عمر کو بھیج رہا ہوں، آپ نے مانگا ہے میں عطا کر رہا ہوں۔ امیر شریف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے، شاہ صاحب کا مشہور جملہ ہے، سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر مراد اور مرید کا فرق کیا ہے؟ جو اپنے ارادے اور اپنے شوق سے جائے اسے مرید کہتے ہیں، اور جسے مانگ کے لیا جائے اسے مراد کہتے ہیں۔
توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اچھا بھائی، مرید ایک بزرگ کسی نوجوان کو اس نوجوان کے آنے پہ بیعت کر لے، وہ نوجوان کے حضرت مجھے بیعت کرے، اللہ والے ہیں، بیعت کر لیا، اب اسے مرید کہیں گے۔ اور ایک نوجوان کے دادا سے، توجہ، دادا سے، نانا سے کوئی اللہ والا بات کرے کہ آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا بڑی صلاحیت والا ہے، آپ اسے ہمارے پاس بھیجیں، اس کے ماتھے میں نور ہے، اس کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، امت کو اس سے بڑا نفع ہوگا، آپ اسے بھیجیں تو صحیح ہمارے پاس۔ یا اس بچے کے والد سے کوئی اللہ والا بات کرے تو اب یہ بچہ کیا بن جائے گا؟ جب ان بزرگوں کی مجلس میں پہنچے گا تو یہ مرید ہے یا مراد ہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا، علماء بیٹھے ہیں، مرید اس میں فاعل ہے، مراد اس میں مفعول ہے۔ بھئی مرید جو ارادہ لے کے آئے، مراد جس پہ ارادے کو ڈالا جائے۔ سارے صحابہ حضور کے پاس چل کے آئے اور عمر کو حضور نے خود خدا سے مانگا۔ نعرہ تکبیر! اچھا بھئی، میانی اڈے پہ روزانہ ہم سب لوگ منارہ سے لے کر پدراڑ سے لے کر سارے خریداری کے لیے میانی جاتے ہیں۔ میانی جائیں، کوئی چیز گھر کے لیے لے کے جائیں، گوشت لے گئے، سبزی لے گئے، فروٹ لے گئے، گھر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ آج آپ گوشت اچھا نہیں لائے۔ پہنچیے گا ذرا میں کیا کہنے لگا ہوں، آپ گوشت اچھا نہیں لائے، یا آج آپ کو پھل والے نے دا لگا دیا ہے، یا آپ کو فروٹ والے نے آج دھوکہ دے دیا ہے، تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے کہ میری لائی ہوئی چیز پہ میری بیوی نکتہ چینی کر رہی ہے، میری گھر والی نکتہ چینی کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر گوشت لے کے جائیں تو گھر والے کہیں بہت اچھا گوشت آپ کو دیا، کسائی بڑا آپ کا احترام کرتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے، بہت خوبصورت گوشت دیا، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیوی خریداری کے لیے آئے، آپ کے لیے بھی کپڑے لے جائے تو آپ کہیں نہیں تم عورتیں لوٹی جاتی ہو، تم عورتوں کو دکاندار دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ پیسے زیادہ لیے، چیز اچھی نہیں دی تو عورتیں بعض دفعہ ادھر ہی پھینک دیتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم چن کے لے کے جائیں، شوق سے لے کے جائیں، اور اگلا چلو مجھے بتاؤ ذرا، کوئی زمزم کے نام پہ ہمیں پانی پلا دے، نام زمزم کا ہو، کبھی ہم نے نکتہ چینی کی، بس نام زمزم کا لیا، کھڑے ہو کر پورے آداب کے ساتھ زمزم پی لیا۔ کھجوریں ایک مدینے کی ہے، 4-5 پاکستان کی ملا کر اگر شاپر میں دے دے، ہم کہتے ہیں بھئی مدینے کی کھجوریں وہ بیچارہ کم ہی لایا ہوگا نا، ایک دی تو ہے، یاد تو رکھا ہے۔ چلو حج سے واپس آ کر، عمرے سے واپس آ کر ہمارا شمار تو رکھا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور ٹوپیاں راجہ بازار راولپنڈی سے ہی کیوں نہ آئی ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن جب حج اور عمرے سے واپس آنے والا دیتا ہے، کوئی اگر خدا نخواستہ کہہ دے یہ تسی راجہ بازار تو لئیے نہیں، اگلے کا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اچھال کے سنی بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ساری باتیں ایک طرف، ہم تو موٹی سی بات کرتے ہیں کہ عمر کو مانگا کس نے ہے اور عمر کو بیچا کس نے ہے؟ سبحان اللہ! عمر کو مانگنے والی حسنی محمد مصطفیٰ کی ہے، عمر کو بھیجنے والا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عمر فاروق۔ 3 دن گزرے، ہمیں رات کو لاہور ایک بزرگ کی روحانی اصلاحی خانقاہی مجلس میں بیٹھے تھے اللہ والے، انہوں نے عجیب خواب سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نوجوان ہے، منچن آباد کا مرید ہے، احمد نام ہے اس کا، علوی صاحب، خواب سنایا ایک نوجوان کا کہ وہ ناموس رسالت کے حوالے سے بڑا حساس ہے اور گستاخوں پہ کیس کرانے میں وہ لڑکا ہر وقت سرگردہ پھرتا رہتا ہے پورے پنجاب میں۔ کہتے ہیں کہ مجھے احمد اسی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ احمد نوجوان، کہ مجھے احمد نے خواب سنایا کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ احمد بیٹا، ایک گستاخ کا میں تمہیں پتہ دیتا ہوں، اس کو بھی ٹھکانے لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگر جاگتے ہوئے آقا یہ بات کہیں تو امتی کو جرات ہوتی ہے کہ وہ پوچھے، خواب میں بندہ بے اختیار ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کیا گستاخی کرتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ میرے عمر کی توہین کرتا ہے۔ احمد کہتا ہے کہ میں نے کہا حضرت آپ کی توہین کو نہیں کرتا، حضرت عمر کی توہین کرتا ہے۔
آقا فرماتے ہیں احمد وہ یہ کہتا ہے کہ جو عمر کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے. تو یہ احمد کہتا ہے حضرت یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے، آپ کی توہین تو نہیں. سنیے بچھان والو، آقا فرماتے ہیں احمد عمر کو جنتی میں ہی تو کہتا ہوں. سبحان اللہ. عمر کو جنتی میں ہی تو کہتا ہوں. اب جو عمر کے جنتی ہونے پہ شک کرے، پہلا اس کا شک کس پہ ہے؟ محمد مصطفیٰ پہ ہے. جو عمر کے جنتی ہونے پہ اعتراض کرے، اس کا اعتراض کس پہ ہے؟ خدا پہ ہے. ہم یہ خدائی اور مصطفی گواہیاں ہی تو بتاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو توجہ ذرا میری جانب رہے. شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، درس قرآن کا عنوان ہے، بس میں یہ موٹی موٹی باتیں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. میرے محترم دوستو شیطان کو اللہ نے جب جنت سے نکالا یا نہیں نکالا اور بڑا ذلیل کر کے نکالا. قرآن میں وہ آیات موجود ہیں مختلف مقامات پہ. اخرج منها فإنك رجيم، درس قرآن ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اور لعنتی إلى يوم الدين، یہ الفاظ ہے. اللہ فرماتے ہیں نکل جا، راندے درگاہ ہے، دفع ہو جا، دور ہو جا، چھوڑ دے جنت کو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پہ لعنت برسی رہے گی. شیطان نکلتے ہوئے اللہ کو ایک چیلنج کر رہا ہے. آپ کی توجہ میری جانب رہے. نکلتے ہوئے اللہ کو ایک چیلنج کر رہا ہے. اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں نے کدھر جانا ہے؟ باہر بھی تیری خدائی ہے. جنت سے نکلوں گا نا، تیری خدائی سے تو نہیں نکلنے لگا، میں جنت سے نکل کے باہر بیٹھنے لگا ہوں. اب تیرے بندے جو جنت کو آ رہے ہوں گے وہ میرے سے بچ نکلے تو پھر پتہ چلے گا. یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان اللہ کو کہتا ہے اللہ یہ میرا چیلنج ہے، مجھے تو نے وقتی اختیار بھی دیا ہے، اختیار کے مطابق قیامت تک کے لیے زندگی بھی دی ہے، ہتھ کنڈے بھی دیے، جال بھی دیے، مجھے تو نے ہتھیار بھی دیے، مہلت بھی دیے. مجھے تو جب جنت سے نکال رہا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تجھے مہلت ہے، خود بھی لانتی رہے، اور جس پہ زور لگانا لگا. میں اب کیسے زور لگاؤں گا؟ اللہ کو کہہ رہا ہے میں جنت کو آنے والی شاہراہ مستقیم پہ بیٹھا ہوں، صراط المستقیم اس پہ بیٹھا ہوں. تیرے بندوں کو نہ آگے سے چھوڑوں گا، نہ پیچھے سے چھوڑوں گا، نہ دائیں سے چھوڑوں گا، نہ بائیں سے چھوڑوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. بہت ساروں کو میں اغوا کر لوں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا. شیطان نے چیلنج کیا، اللہ نے شیطان کے چیلنج کو قبول کیا. جب چیلنج قبول کیا جاتا ہے تو پھر جواب بھی دیا جاتا ہے. شیطان چیلنج کر کے بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، پھسلاتا چلا آ رہا ہے، اغوا کر رہا ہے، جال پھیلا رہا ہے، اپنے ہتھ کنڈے اور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. شیطان چیلنج کر کے آ گیا، صراط مستقیم پہ بیٹھ گیا. اب لوگوں پہ طرح طرح کے جال پھینک رہا ہے. شیطان کے چیلنج کا جواب دینے کا وقت آیا. سنیے پچھان والوں، کب وقت آیا؟ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کا زمانہ آیا. کہو سبحان اللہ. اس زمانے میں عمر دیوانہ آیا، اور اس دیوانے کا میرے نبی کی زبان پہ تانا آیا، اور آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدی یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلکا فجا غیر فج. اے خطاب کے بیٹے عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان نے رب کو ایک چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا. عمر، شیطان کے چیلنج کا جواب رب نے دیا، اور کیسے دیا؟ عمر، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. اس کو میں اپنے محمد مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، اس کو میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، رب نے اپنی غیرت کا مظہر بنا کر عمر کو بھیجا. سبحان اللہ. وہ جو چیلنج چلا آ رہا تھا نا، تیرے بندوں کو میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا، اللہ نے کہا ہوگا تو سارا زور لگا میرا اکیلا عمر ہی کافی نہ ہوا. تو عمر کے سائے سے بھی نہ بھاگا،
علماء بیٹھے ہیں، یہ روایت اپنی جگہ پہ ہے، اور روایات ہیں، اور ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان جب حضرت عمر کا سایہ دیکھتا ہے، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ سائے کا کیا مطلب ہے، تو گلیوں کے موڑ ہوتے ہیں نا، موڑ میں بعض دفعہ دوپہر کے وقت آپ جا رہے ہو تو بندہ بھی پیچھے ہوتا ہے، سایہ، بھئی آپ کو گلی میں پہلی پتہ چل جاتا ہے کوئی آ رہا ہے، کس سے پتہ چلا؟ کس سے پتہ چلا؟ کس سے پتہ چلا؟ عمر تیرا وجود تو وجود رہا، تیرا سایہ خدا کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو مار بھگانے والا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی رکاوٹ اسلام کی راہ میں کون سی ہے؟ شیطان ہے۔ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ خدا کا دشمن سب سے بڑا کون سا ہے؟ شیطان ہے۔ سب سے بڑی طاقت شیطانی قوتوں کی شیطان ہے، اور وہ بڑے والے ہی بھاگتا ہے۔ پہنچو میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، کیوں جی جو بھاگنے کا ذکر کیا ہے حضور نے وہ کون سی شیطان کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑا شین جب بھاگتا ہے اصلی والا، جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اوریجنل والا، شتوگڑے نہیں۔ پہنچو کون بھاگتا ہے؟ بھائی چھوٹے، اس کی نسل بھی تو چل رہی ہے نا، تو فرمایا بڑا اوریجنل والا، تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بڑا بھاگتا ہے تو چھوٹے نام عمر سے خود ہی بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہی وجہ کہ ہم کہتے ہیں بھئی ہم عمر کا نام لیں تو ہمارے اندر جان آتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں عمر کا نام لو تو ان کی جان جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے سارا منظر، بھئی جان آتی ہے اور جان جاتی ہے۔ جو زندہ ہے، جو زندہ ہے اس کو عمر کا نام لینا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ لینا پڑتا ہے۔ اور جو عمر کا نام نہ لے وہ اپنی عمر بتا سکتا ہی نہیں ہے، وہ عمر منہ سے نکال سکتا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے میں زندہ نہیں ہوں۔ اس پر بھی میں دلیل عرض کرتا ہوں، بڑی آسان سی، بھئی جو زندہ ہے وہ 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ یہ 4 عناصر، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں۔ پورا انسان ان 4 عناصر سے مل کر وجود پکڑتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ 4 عناصر، سائنس بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ ان چاروں نے الگ الگ اپنے اپنے وقت میں حضرت عمر کے حکم کو مانا ہے۔ ایک اس میں اشارہ ملتا ہے کہ دیکھو بھئی آگ نے حکم کو مانا، تفصیل کا وقت نہیں، علماء موجود ہیں، آپ نے علماء کی زبانی سن بھی رکھا ہوگا۔ آگ مدینے کے ایک غار سے باہر نمودار ہوئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ کو پتا چلا، آپ نے اپنا ایک کرتا بھیجا اور فرمایا پہلے اس کرتے کے ساتھ آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں داخل کرنا۔ یہ نہیں عمر والوں کا اسٹائل ہے، جہاں سے نکلی ہے وہاں اس کو پہلے دھکیل کے اس غار میں داخل کرنا ہے، بعد میں اس کپڑے کو وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے، اس کپڑے کو وہاں فٹ کر دینا ہے۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، پھر آگ نکلی نہیں ہے۔ آگ نے بھی حضرت عمر کے حکم کو مانا، زمین کانپ رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر نے درہ مارا اور کہا کانپتی کیوں ہے؟ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے۔ مٹی نے بھی حضرت عمر کے حکم کو مانا۔ نہامن کا علاقہ عراق میں تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ صحابہ لڑنے کے لیے گئے ہوئے، حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے اور ایک بے موقع سا جملہ کہہ دیا، یا ساریہ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، پہاڑ کو مضبوطی سے اپنے عقب پہ رکھنا۔ حضرت ساریہ کو 1000 کلومیٹر دور فاصلے پہ تقریباً 1 مہینے کی پیدل مسافت کے فاصلے پہ رب نے یہ آواز سنائی۔ ہوا بھی حضرت عمر کے تابع، پانی بھی حضرت عمر کے تابع۔ دریائے نیل نہیں چل رہا تھا۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص نے حضرت کو خط لکھا، حضرت نے ایک رکا جواب میں لکھا، دریائے نیل چل پڑا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تو صرف اس سے نکلنے والا ایک آپ کے سامنے نچوڑ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، پانی نے حکم مانا، آگ نے حکم مانا، ہوا نے حکم مانا اور مٹی نے حکم مانا، تو کیا پتا چلا کہ انسان کے اندر جو چاروں جز ہیں یہ چاروں عمر کے غلام ہیں۔ تو انسان وہی ہے، پورا انسان وہی ہے جو غلام عمر ہے۔ عمر کا غلام نہیں، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ پہلے تو بات صرف زندے مردے کی ہو رہی تھی نا، کہ جو زندگی بتائے گا اسے عمر کہنا پڑے گا، جو نہیں عمر کہنا چاہتا وہ زندہ نہیں ہے۔ اب بات آ گئی اس پہ کہ
کہ جو حضرت عمر کی غلامی کا دم نہیں بھرتا ہے وہ کچھ بھی ہو انسان نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ اب آئیے ذرا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے کمالات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے موٹی سی بات جو آیت کی صورت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے زبور میں بیان کر دیا۔ زبور کن کی کتاب ہے؟ عیسائیوں کی انجیل ہے، یہودیوں کی تورات ہے، اور زبور ان دونوں کے لیے کامن ہے۔ آسمانی کتاب پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ نے عیسائیوں یہودیوں دونوں پہ حجت تمام کرتے ہوئے فرمایا ہم نے زبور میں یہ طے کر دیا تھا کہ ارض مقدس جو شام ہے، بیت المقدس ہے۔ ہم مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں تو یہ مسجد اقصی کے نام پہ اللہ فرماتے ہیں اس ارض مقدس، ارض شام کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا، یہودیت بھی جانتی ہے، عیسائیت بھی جانتی ہے کہ حضرت عمر نے بیت المقدس، عیسائی پادریوں نے خود چابیاں ہاتھ میں دیے۔ اللہ حجت تمام کر رہے ہیں، عمر کو لڑنا بھی نہیں پڑے گا، تم خود کہو گے کہ ہاں فاتح بیت المقدس اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں شہادت بتا دی کہ ہماری جو ارض مقدس نبیوں کی سرزمین ہے اس کا فاتح ہمارا بندہ ہوگا۔ اور وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھدوا رہے، آپ بھی ساتھ خود شام صحابہ اکرام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس تشریف لے گئے۔ میں سارا واقعہ نہیں سنانا، صرف اس میں سے ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آپ نے کدال ہاتھ میں لی، گینٹی ہاتھ میں لی اور پوری قوت نبوت سے چٹان پہ کدال کو مارا۔ کدال چٹان سے جب ٹکرائی، پتھر تو نہ ٹوٹا لیکن کفر ٹوٹا۔ کہو سبحان اللہ۔ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہیں یہ حضور کی خامیاں تو نہیں بیان کر رہے، اس لیے ہم ایسے جملے بولتے ہیں، پتھر نہیں ٹوٹا لیکن کفر ٹوٹا۔ آقا فرماتے ہیں یہ کدال ہاتھ میں، چنگاریاں بلند ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اوتیت مفاتیح الفارس، مجھے رب نے ان چنگاریوں میں فارس کے محلات کی چابیاں عطا کر۔ سبحان اللہ۔ پتھر بھی نہیں ٹوٹا لیکن کفر ٹوٹا۔ دوسری بات جب کدال چلائی، کدال چلانے سے دوسری بات چنگاریاں بلند ہوئی، آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اوتیت مفاتیح الروم، مجھے رب نے ان چنگاریوں میں روم کے محلات کی چابیاں بھی عطا کر۔ ہم ہوتے تو کہتے کھان جو کا لفظہ نہیں کہ گلہ امریکہ فتح کرن دیا۔ یہ صحابہ تھے جو دور بھی تھے تو بھاگ کے قریب آگئے کہ آقا کی زبان کہہ رہی ہے، یہ ہو کر رہے گا، رب نے کہلوایا ہے اس زبان سے یہ جملہ، یہ ہونا ہے، اس لیے کہ یہ لب رب کی مرضی کے بغیر ہلتے نہیں ہیں جب آقا نے فرما دیا ہے۔ ورنہ ہم ہوتے تو ذرا تھوڑا سا دور ہو کے نا تو آپس میں چہ میں گوئیاں کرتے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا اور ان کو اس زمانے میں بھیجا۔ وہ اس زمانے کے لوگ تھے، ہم اس زمانے کے تھے، اس زمانے میں آئے لیکن شکر ہے تو حضور کی امتی، ہیں تو صحابہ کا نام لینے والے، ہیں تو غیب کی باتوں کو ماننے والے۔ میرے محترم دوستو، تیسری بار جب کدال چلائی، تیسری بار کدال چلانے سے پھر چنگاریاں نکلی۔ آقا فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح الروم، میرے صحابہ مجھے روم فارس کی بات ہو گئی۔ تیسری بار شام، فرمایا اب رب نے ان چنگاریوں میں مجھے شام کے محلات میں بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا دکھا دیا۔ اچھا بھائی آپ کہیں گے موضوع تو حضرت عمر ہے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ خوشخبری آقا نے دی، روم، فارس، شام تینوں کے فتح ہونے کی خوشخبری آقا نے دی، اور یہ تینوں بڑی سلطنت حضرت عمر کے ہاتھوں پہ فتح ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان عمر فاروق، شان حضرت علی، شان امیر معاویہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اب میں بس سوالات کے جوابات جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، شان ابوبکر صدیق، شان
چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، کیونکہ پریشان بھی نہیں ہونے دینا نا آپ کو. نعرے بھی عطا اللہ صاحب کی ذمہ ہے، کیوں نہیں؟ ایک آدمی کا میں بتاتا نہیں کس قوم کا تھا ایک، بس آپ کو بھی سمجھ آئے گی. وہ جا رہا تھا تو لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے. اس نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی بندہ مر جائے تو اسے دفناتے ہیں، اور دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو جنازہ چارپائی پہ، اور چارپائی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ لوگ چارپائی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا پھر تو چنگا کام ہے، کہنا پھر تے چنگا کام. میں قوم کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے نا. اچھا پھر تے چنگا کام ہے. انہی کو تھوڑی سی خارش ہو رہی ہے، جس قوم کا تھا نا انہی کو بچال میں تھوڑی تھوڑی خارش ہو رہی ہے. تھوڑی ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ خود ہی سمجھ جائیں. اچھا کوئی نہیں، اس کا حل ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگا پھر تے چنگا کام ہے. اچھا بھی اس نے بھی جا کے ایک طرف کندھا دے دیا. اب جس طرف اس نے کندھا دیا کم بختی آ گئی. زندگی میں جنازہ تو پڑا کوئی نہیں تھا. ادھر آخر تک کوئی بندہ دوبارہ کندھا دینے آئے ہی نہیں. چل بھائی تو ہی اٹھائی جاؤ. کندھا ٹوٹنے پہ آ گیا. اونچا نیچا سفر تھا، ادھر بندہ آئے ہی کوئی نہیں. اس نے کہا اے چنگا میں پھنسیا. اس کے دل میں ایک بات آئی، بولا کہتا ٹھہرو رکو، چرپائی تھلے رکھو. چرپائی رکھوا دی. اب میت کے سرانے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے یہ دسو بھائی انہوں میں مارے یہ عطا صاحب کا قصور کی ہے. یہ نعرے بھی عطا صاحب نے لانے، کیوں نہیں؟ بالکل نعرے تو کوئی اور بھی لگا سکتا ہے، لگانے چاہیے. یہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے. یہ صرف عطا صاحب کا تنہا کام نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی لگائی، کام کر دکھایا، اور اب بھی جذبہ جوانوں جیسا ہے. آپ سب حضرات کوشش کریں گے تو سنی قوم میں کوئی دم خم آئے گا. میرے محترم دوستو، میں بات کیا عرض کر رہا تھا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت 6 مہینے بعد کی. یہ بعض روایات میں بھی آتا ہے 6 ماہ بعد کی. میں نے کہا اچھا آپ کہتے ہو 6 مہینے بعد کی، تو 6 مہینے بعد کی، یہ 6 مہینے بعد میں کرنا ہی بتاتا ہے کہ یہ بیعت جبرن نہیں تھی، اپنی مرضی سے. اگر جبرن ہوتی، ہمارا موقف نہیں ہے 6 مہینے بعد، یہ ان کی روایت ہے. ہمارا موقف ہے سارے صحابہ نے کی تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی کی. کچھ مصروفیت تھی، حضور کے داماد تھے، حضور کی صاحبزادی ان کے گھر میں تھی، حضور کے انتقال کے بعد جلدی بیعت نہ کر سکے، 2-4 دن لگ گئے. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ کتنے مہینے بعد کی؟ 6 مہینے بعد. میں نے کہا تیری ہی بات سے ابو بکر کا برحق ہونا ثابت ہے. یہ بیعت جبرن نہیں ہے، یہ رضامندی سے ہے. جبرن ہوتی تو پہلے دن کروائی جاتی. خود کہتا ہے 6 مہینے بعد کی. جب 6 مہینے بعد کہتا ہے تو پھر علی کو مانتا ہے تو علی کے امام کو بھی برحق ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی خلافت چھیننے والے ہیں. میں نے کہا حضرت علی کی خلافت چھیننے والے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں. حضرت علی کے صاحبزادوں کو مصلی رسول پہ، منبر رسول پہ، اپنے نانا کی جگہ پہ جب حضرت ابو بکر نظر آئے تو ایسے ہی دوڑ کر وہ حضرت ابو بکر کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے. ایسے ہی وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق سے چمٹ جایا کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور انہیں جہاں بانی کے گر سکھائے. یہاں تک کہ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، جب ایران فتح ہوا ان کی کتابوں میں بڑا زور دیا ہے ان کے وڈیروں نے، ان کے بڑوں نے بڑا زور دیا اس بات پہ. اور یہ حوالہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، جب ایران فتح ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایران کے بادشاہ کی شہزادی شہربانو حضرت عمر فاروق کے دور میں مسجد نبوی میں قید کر کے لائی گئی.
حضرت علی نے مشورہ دیا، اور یہ عورت ایسی تھی، شیعہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ عورت مدینے میں آ رہی تھی، شہزادی تھی، اور سارا ساز و سامان ساتھ مال غنیمت کے طور پہ ایران کے اس شاہ یزدجرد کا لایا جا رہا ہے، اس شہزادی کو مدینے کی عورتیں دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ شہزادی شہروانوں آئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ شہزادی اس شان سے آ رہی ہے، مسجد نبوی میں جب اسے قید کر کے لایا گیا، قید کوئی وہ قید بامشقت نہیں تھی، اسلام کے ضابطے اور اصول کے مطابق ابھی ان لڑکے اور لڑکیوں کی، غلاموں اور لونڈیوں کی تقسیم ہونی ہے، مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، حضرت علی نے دیکھا کہ یہ شہزادی حضرت عمر کے بارے میں اونچے اونچے سخت جملے کہہ رہی ہے، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ شہزادی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ذہن میں اپنے سپنے اور اپنے خواب ہوں گے، آپ نے ان کا ملک فتح کر لیا، یہ اس لیے بول رہی ہے، اس لیے اس کو غصہ ہے، آپ اس کو اختیار دے دیں، یہ عرب کے جس نوجوان سے مرضی شادی کر لے، آپ اس کو مال غنیمت کے طور پہ دے دیجئے گا۔ لفظ یاد رکھنا، مال غنیمت مجاہد کو ملتا ہے، مال غنیمت کے طور پہ آپ اس مجاہد کو یہ شہزادی دے دیجئے گا، لیکن چننے کا حق خود اس کو دے، مرد کو حق نہ دے، بلکہ اس شہزادی کو حق دے کہ یہ اپنے لیے کسی مرد کا انتخاب کرے۔ حضرت عمر نے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، سارے نوجوان اکٹھے ہیں، حضرت سیدنا حسن بھی بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا حسین بھی بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، تقریباً 18 سال حضرت سیدنا حسین بن علی کی عمر ہے، یہ شہروانوں اب نوجوانوں کو دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں رک گئیں نواسے رسول پہ، کہیں سبحان اللہ، آقا کے نواسے پہ، آقا کی شبیہ پہ اس کی نظریں جب ٹھہری، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی آپ کا علی بھائی کام بن گیا، آپ نے مشورہ دیا تھا، آپ کی یہ بہو بنتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے شہروانوں نکاح میں دی حضرت حسین بن علی کے، یہ شہروانوں کون ہے؟ کربلا سے زندہ بچ جانے والے حضرت زین العابدین کی والدہ ہے، حضرت علی زین العابدین کی والدہ کا نام شہروانوں ہے، اور ان کو ظالموں بی بی شہروانوں کے قصے تو سناتے ہو، بی بی شہروانوں کے امام زین العابدین کا تذکرہ تو کرتے ہو، یہ شہروانوں شہزادے کے نکاح میں دینے والے کو عمر کہتے ہیں۔ عمر تمہارا محسن ہے، صرف تمہارا ہی نہیں، عمر 12 کے 12 اماموں میں سے آپ دیکھیں کہ حضرت زین العابدین کے بعد جتنے امام ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی رضا کے بیٹے حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت علی نقی کے بیٹے حسن عسکری، جن کے نام پہ کھاتے ہو، جن کے نام پہ اپنے دھندے چلاتے ہو، ان میں سے کتنے شہروانوں کی اولاد سے ہیں؟ اور شہروانوں حضرت حسین کے نکاح میں دینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اگر حضرت عمر کا دور صحیح نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اس کے بارے میں تم روزانہ 3 وقت کی اذانوں میں چیلنج کرتے ہو، خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہیں ماننے والوں، یہ بتاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے نکاح میں ایک خاتون حنفیہ جنگ یمامہ سے آئی ہوئی قیدی عورت حضرت علی کے نکاح میں حضرت ابو بکر نے دی، علی کے بیٹے حسین کے نکاح میں ایران سے آئی ہوئی شہزادی شہروانوں حضرت عمر نے دی ہے۔ بتاؤ اب خلیفہ بلا فصل جب حضرت علی کو کہتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کی خلافت کو غلط کہنے والوں، اگر ان کی خلافت غلط ہے تو علی کے گھرانے کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے، خلافت بھی جاتی ہے اور بچوں کا حسب و نسب بھی سارا خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے بھی ہم ماننے والے، آل بیت کے بھی ہم ماننے والے، ہماری کسی بات پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ کسی صحابی پہ حرف آتا ہو، ہماری کسی کی ہوئی تقریر سے آل بیت کے کسی فرد پہ حرف آتا ہو، یہاں تو ان ظالموں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ صحابہ پہ تو تبرہ کیا ہی کیا تھا، صحابہ پہ تبرہ کرنے کی وجہ سے
آل بیت کے نسب مشکوک کر دیے، آل بیت کی نسلیں مشکوک کر دی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں آپ کے سامنے لمبی بات کرنے کے آج ارادے سے آئی نہیں، میں نے کہا میں تھوڑی بات کروں گا، لیکن کبھی کبھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں یکم محرم الحرام کی مناسبت سے۔ سنی علماء صرف ایک بیٹی کا نام لیتے ہیں، چاروں کا نہیں لیتے۔ کب نہیں لیتے؟ جمعے کے خطبے میں نہیں لیتے۔ مانتے ہیں جمعے کے خطبے میں 4 بیٹیوں کا نام لینا چاہیے۔ اور بھائیوں، جب آپ ایک بیٹی کا ہی تذکرہ کریں گے تو سننے والے بچے، ہمارے نوجوان یہی سمجھیں گے نا کہ بیٹی ایک ہی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی۔ آپ چاروں کی جب خامدوں کا ذکر نہیں کریں گے، ان کی اولادوں کا ذکر نہیں کریں گے، حضور نے رشتے کن خاندانوں میں دیے اپنی شہزادیوں کے، جب آپ تذکرہ نہیں کریں گے تو یہی ذہن میں جائے گا کہ بس اسلام کے دامن میں یا حضور کی ایک شہزادی ہے، یا حضور کا ایک نواسہ ہے، یا ایک جنگ ہے اسلام کے دامن میں کربلا، ایک قربانی ہے اسلام کے دامن میں کربلا۔ پوری کی پوری اسلام کی تاریخ کو نسب کیا جا رہا ہے۔ آپ بدر پہ بات نہیں کرتے، احد پہ بات نہیں کرتے، خندق پہ بات نہیں کرتے، تبوک پہ بات نہیں کرتے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ کے خطے میں اسلام پہنچانے کے لیے صحابہ سمندر کا سفر کر کے آ رہے تھے، 20,000 کے 20,000 صحابہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ کون بتائے گا اس قوم کو؟ 20,000 صحابہ۔ حضرت عمر نے سمندری سفروں پہ پابندی لگا دی کہ سمندر میں میرے ساتھی 20,000 ضائع ہو گئے۔ آج سیلاب میں 100 کے قریب بچے شہید ہوئے، پوری قوم غمزدہ ہے۔ میں کہتا ہوں بچھال والو، اسلام پہنچا ان صحابہ کی وجہ سے ہے جو میرے اور آپ کے لیے آ رہے تھے۔ 20,000 وہ کیوں غرق ہوئے؟ کیوں سمندر میں سارے کے سارے ڈوب گئے اور شہید ہوئے؟ اس لیے کہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ تھے، صحراؤں کے رہنے والے لوگ تھے، سمندری سفر کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن آقا کے آخری خطبے میں جملہ سن چکے تھے، جو موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ تڑپ تھی صحابہ کے اندر کہ ہمارے کانوں میں آقا کے یہ جملے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں تک دنیا کا پتہ چلتا ہے، سمندر پار بھی پہنچو، میرے پیغام کو آخری انسان تک تم نے پہنچانا ہے۔ صحابہ اس جذبے سے بغیر کسی تیاری کے سمندر میں اتر گئے۔ لیکن سمندر آپ جانتے ہیں، چھوٹے سے پانی کے تالاب میں آپ اتر جائیں، آگے سے آگے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالیوں کی ہم نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں کہ وہ اتار لیتے ہیں، لیکن آگے جا کے وہ پوری گاڑی نیچے غرق ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہوا۔ 20,000 صحابہ حضرت عمر کے دور میں صرف سمندر کی نظر ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک کتاب علماء کے لیے بتاتا ہوں، پاکستان میں صحابہ کرام، یہ ایک ڈاکٹر نے PhD کا مقالہ لکھا ہے، سوابی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ کتاب چھپ گئی ہے، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس پہ تقریر ہے۔ یہ کتاب پڑھیں کہ پاکستان میں صحابہ کب آئے اور کیسے کیسے آئے اور کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اللہ اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ نکال کر ایک کتاب میں رکھ دیا، پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آمد۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت علی نے ایک خاتون اپنے نکاح میں حنفیہ قبول کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خاتون حضرت علی کے نکاح میں دی، حضرت علی نے قبول کیا، نکاح کیا۔ اس خاتون سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام پتہ کیا ہے؟ محمد۔ اور محمد کا بیٹا ہے عون، اور عون آوانوں کا دادا ہے، سارے آوانوں کا دادا ہے۔ یہ آوان جو اپنے آپ کو علوی کہلاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حنفیہ عورت سے آگے جو نسل چلی، حضرت فاطمہ سے جو آگے چلے وہ سید ہے، حنفیہ سے جو آگے چلے، حنفیہ ہماری دادی ہے آوانوں کی، حنفیہ سے جو آگے نسل چلی وہ علوی ہے۔ سید اس لیے نہیں کہ باپ تو دونوں کے علی ہے، سید اور آوانوں کے دونوں کے والد حضرت علی ہے، لیکن ماں کا فرق آ گیا، سید کا رتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ وہاں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہماری جو دادی ہے حضرت حنفیہ وہ حضرت علی کی زوجہ، اور ہم سب آوانوں کی دادی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو جہاد ہوا ختم نبوت کے حق میں، ختم نبوت کے منکرین کے قلع کما کرنے کے لیے میدان یمامہ میں یہ مسلمہ قذاب کے خاندان اور قبیلے کی عورت تھی، قیدی بن کر مدینہ میں آئی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اس عورت کا نکاح کیا۔ میں کہتا ہوں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ انگلی اٹھاتا ہے، پہلے اعتراض حضرت علی پہ جاتا ہے، پہلے یہ شک حضرت علی پہ جاتا ہے کہ حضرت علی ساتھ کیوں ملے رہے، حضرت علی عمر کے ساتھ کیوں ملے رہے، حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ کیوں ملے رہے؟ بھائی اس لیے ملے رہے کہ آقا ملا کر گئے ہیں،
اب وہ فتنہ باز ہے جو حضرت علی اور ابو بکر کو توڑ کر پیش کرتا ہے، وہ فتنہ باز ہے جو عمر اور علی کو توڑ کر پیش کرتا ہے، وہ فتنہ باز اور دہشت گرد ہے جو علی اور عثمان کو توڑ کر پیش کرتا ہے، وہ فتنہ باز ہے جو علی اور امیر معاویہ کو توڑ کر پیش کرتا ہے، وہ فتنہ باز ہے جو حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی آپس میں لڑائی کو بیان کرتا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے، آل بیت کے بھی ماننے والے، کتنا ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر کہتا ہوں یہاں بات کو مکمل کر دوں، لیکن ایک اور رشتہ میرے سامنے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن۔ محمد کا آگے بیٹا ہے قاسم، عبد الرحمن کی بیٹی ہے اسما، اسما اور قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کا نام ہے۔ ایک طرف پوتا ایک طرف پوتی، حضرت صدیق اکبر کے پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ آپ چھوٹے سے صحابہ کے دشمنوں کے بچے سے بھی پوچھیں تو اس لڑکی کا نام ان کے بچوں کو بھی یاد ہے، آپ بھی یاد رکھیں۔ اس بچی کا نام ہے، ہماری اس ماں کا نام ہے، ہماری اس ایمان کی جان کا نام ہے حضرت ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا، جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ ام فروہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے۔ کوئی مائی کا نام جھٹلائے تو صحیح، کوئی مائی کا نام انکار کرے تو صحیح، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے، پڑنواسی بھی ہے، چونکہ پوتے اور پوتی دونوں کی بیٹی ہے تو پڑپوتی اور پڑنواسی یہ ہو گئی۔ ادھر آئے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین بن علی، حضرت حسین بن علی کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کا نکاح حضرت ام فروہ سے ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر کی پڑپوتی اور پڑنواسی سے کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ سیدنا علی کے پڑپوتے، سیدنا علی کے پڑپوتے حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی اور پڑنواسی سے نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں جو فرزند دلبند آگے دنیا میں تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق۔ چلو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ولدنی ابو بکر مرتين، لوگوں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنم دیا۔ اچھا بھائی 2 دفعہ جنم کا کیا مطلب؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے کو جنم اس کی ماں دیتی ہے، اور عرب بڑے فصیح تھے، میری ماں کا 2 رشتہ ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ، جنم ماں دیتی ہے اور ماں کا 2 رشتہ۔ ابو بکر میری ماں کا پردادا بھی ہے، پڑنانا بھی ہے، لہذا ولدنی ابو بکر مرتين، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنم دیا۔ امام جعفر صادق بیٹھے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے تلوار پہ سونا چڑھانا جائز ہے، ہتھی پہ سونا لگانا جائز ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل جائز ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیسے جائز ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا اس لیے ہے کہ اللہ ابو بکر نے سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کی ہتھی پہ سونا چڑھایا تھا۔ اب وہ آگے بگڑ گیا، کہتا ہے آپ بھی ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، آپ بھی صدیق کہتے ہیں، ان کی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے، آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، امام جعفر صادق غصے سے کھڑے ہوئے اور فرمایا نام الصدیق الصدیق الصدیق۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، زمانے 3 ہی ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق یوں کہہ رہے ہیں صدیق صدیق تھا، صدیق صدیق ہے، اور صدیق صدیق رہے گا۔ صدیق صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، 3 مرتبہ کہا۔ فوسب وسبتن واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، چھلانگ لگائی، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، نکل گیا۔ حضرت نے قبلے کی طرف رک کر لیا۔ اور میں کہتا ہوں آج اس مذہب پہ خدا کی مار ہو جو مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنی ہر نماز کے آخر میں تحیات میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف انگلی کر کے، انگلی کے اشارے سے، کبھی آپ نے دیکھا یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابو بکر عمر پہ لعنت بھیجو۔ میں کہتا ہوں جعفریو، اگر سچے جعفری بننا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قبلے کی طرف انگلی کر کے کیا کہا جاتا ہے، اور تمہیں خمینی جیسے بدبختوں نے کیا بتایا۔ امام جعفر صادق نے قبلے کی طرف انگلی کی اور انگلی کر کے کہنے لگے اللہ گواہ ہے ابو بکر صدیق تھا، صدیق ہے، صدیق رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو صدیق کو صدیق نہ کہے خدا اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ امام جعفر صادق کی بد دعا ہے۔ آؤ نا، میں نے کئیوں کو کہا کہ آؤ ذرا
हम 12 इमामों का तस्करा भी करते हैं, हमने हजरत अली का तस्करा भी किया, हजरत हसनैन का भी किया। हमारा ईमान है तो तब किया है। तुम भला अपनी तकरीरों में इसी तरह जोड़कर नाम पेश करो ना आले बैत के साथ सहाबा के, तुम नाम पेश करो हजरत अली के, इमाम अबू बकर उमर के, हम कहेंगे हाँ ठीक है आले बैत को सच्चा मानने वाले हो। इस उम्मत को तोड़ते हो, इस उम्मत में तफरका डालते हो, इस उम्मत में, इस उम्मत के बड़ों का बदला लेने के लिए आज छोटों को तुम आए सहाबे कराम के हवाले से तबर्रा करके सताने वाले। जैसे किसी बड़े से बदला न लिया जा सके ना तो फिर किससे लिया जाता है? छोटों से लिया जाता है। मैं इन बच्चों को कहा करता हूँ सहाबा की गुलामी के लिए उठ खड़े हो। ये कोई मजहब नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई दीन नहीं, कोई आले बैत की मोहब्बत नहीं, ये यहूदा नसारा का प्रोपेगेंडा है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अमीर मुआविया की फुतूहात का बदला लेने के लिए। इसलिए बुछाल का सुन्नी हो, मुनारा का सुन्नी हो, अलाका मनहार का सुन्नी हो, अरब का सुन्नी हो, अजब का सुन्नी हो, सारा सुन्नी सहाबा को अपना मोहसिन समझता है। लेकिन जिसे सहाबा अच्छे नहीं लगते इसका मतलब है कि उसे सहाबा की फुतूहात से कोई मसला है, सहाबा के इस्लाम फैलाने से कोई मसला है, सहाबा के दुनिया पे छा जाने से कोई मसला है। और इस्लाम ने भी रहना है, सहाबा के नाम ने भी रहना है। कहो इंशाअल्लाह, कहो बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम बाकिर का कौल अभी अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ। फरमाया इन्नी बरीउम मिम्मन तबर्रा, मैं उसका कुछ नहीं लगता जो तबर्रा करता है, बेजारी करता है अबू बकर उमर से। सुनियो मैं आपसे पूछता हूँ, आप हजरत अबू बकर उमर से राजी है कि? अल्लाह जब राजी है तो हम भी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, हम भी सारे उनसे राजी और वो आपस में भी राजी। किसी आदम ने तर्जमा किया बड़ा प्यारा, रजी अल्लाह का, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, सारे आपस में भी राजी, हम भी उनसे राजी हैं। ये है सहाबा। तो इमाम बाकिर कहते हैं अल्लाह उनसे राजी हुआ, मैं हर उस बदबख्त से बरी हूँ जो अबू बकर उमर का कुछ नहीं लगता है, वो मोहम्मद बाकिर का भी कुछ नहीं लगता। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों और भाइयों, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क सुन्नी अक्सरियती आबादी का मुल्क है। आपके बुछाल कलाम में मुझे पता चला कि अंदर खाने असहाब रसूल की दुश्मनी पे मबनी एक मजहब पनप रहा है और वो आए दिन झूठ को फैलाने में नहीं डर रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सच को फैलाने में डरेंगे किसी से? बाबा जी मेरी तरफ देखे जरा, झूठ फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने से डरते हैं। हम एक दिन लाहौर इमामिया कॉलोनी से गुजरे, जुमे का वक्त था। मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गाड़ी की फ्रंट पे बैठे हुए थे। एक जाकिर स्पीकर में बोल रहा था ऊंचा ऊंचा। अल्लामा साहब कहने लगे कि ये डर रहा है। मैंने कहा हज़रत नहीं। कहने लगे ये डर रहा है, कितनी इसकी आवाज गूंज रही है, चारों तरफ पहुंच रही है, ये डर रहा है। बस इतना ही उन्होंने कहा। मुझे बताना था कि तुम भी जो मैं पढ़ाते हो, बयान करते हो, जब ये झूठ बोलने से नहीं डर रहा, तुमने सच कहने से भी डरना, सच कहने से भी डरना नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपना हक लेने की कोशिश करें। इस मुल्क में अहले सुन्नत को आज तक कोई भी हक दिया नहीं है सुन्नी होने के एतबार से, इसलिए कि हमने सुन्नी होने के हवाले से अपना तारुफ कराया ही नहीं। हमारा आदमी काउंसलर से जरा ऊपर चला जाए ना, मैं आपको तजर्बे की बात बताऊं, बुछाल में काउंसलर कोई नहीं है, बोलो भाई है? बैंक मैनेजर कोई नहीं है, फौज में कोई नहीं, असास इदारों में कोई नहीं। लेकिन मेरा एक दर्द दिल है, और ये मेरा नहीं, शोरश काश्मीरी ने सन 70 में मजमून लिखा था, जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, वो शोरश काश्मीरी। और सैयद अतौला शाह साहब बुखारी फरमाया करते थे, शोरश तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं तुझे कभी कभी ख्वाब में देखता हूँ मोहम्मद मुस्तफा के साथ पीछे पीछे आकर के जूते पकड़ के चलता। शोरश की दाढ़ी नहीं थी, शोरश ने मजमून लिखा, शोरश काश्मीरी मरहूम ने। भाई एक काउंसलर सुन्नी हो, वो अपने आप को डट कर सुन्नी कहलाने के लिए तैयार है? नहीं। उससे पूछो क्या है, आप कहते हैं गोलमोल करके मैं बस मुसलमान हूं। है ये कौन सी इस्लाम की तशरीह है? इस्लाम की तशरीह और सुन्नत वल जमात है। डट के अपने आप को सुन्नी कहना पड़ेगा, तब पक्का मुसलमान साबित होगा। ये कौन सी तशरीह है? डरने के लिए दूसरों से कह दिया नहीं जी मैं बस मुसलमान हूं। मैं क्या हूं? मैं आपसे पूछता हूं आप कौन है?
ڈٹ کے کہو سنی ہے. کون ہے؟ سنی. سنی ہے. تو بھائی دوسری طرف کا جج ہو جرنیل ہو وہ ڈٹ کے کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں. کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے نقوی جعفری فلانا فلانا. ہائی کورٹ کے جج باقر نجفی نے حاضر سروس جج ہے. پچھلے سال محرم میں اس نے باقاعدہ قمیص اتار کے ماتم کیا اور ویڈیو بنوائی کہ میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں چھپا ہوا لفظی ہوں. میں کیوں چھپوں؟ اس نے ماتم کیا اور سنگلیاں ماری اور کہا میری ویڈیو بناؤ نیٹ پہ چڑھاؤ. ہائی کورٹ کا جج ہونا اپنی جگہ, میرا مذہب اپنی جگہ. کیوں جی؟ بیریا چلے جائیں, لاہور کے ڈیفنس میں چلے جائیں, سارے بڑے بڑے بیوروکریٹ, سنی کا کوئی جھنڈا نہیں ہے. لیکن بس پوری آبادی میں آپ کو دوسرے مذہب کا جتنا بڑا کیوں نہ ہو, چاہے زرداری ہو, اس کی کوٹھی میں بھی کالا جھنڈا لگا. مذاہب یوں زندہ رہتے ہیں, قوموں کو یوں زندہ رکھا جاتا ہے. میں بڑی درد دل سے درخواست کروں گا اصحاب رسول کی غلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں, بیدار ہو جائیں. کفر بڑے خطرناک منصوبے رکھتا ہے, کفر خطرناک عزائم رکھتا ہے. کفر ہے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود ہم نے بارہا میدانوں میں تجربہ کیا کہ پورا کفر ہل جاتا ہے اگر اسلام کا ایک بھی مرد کلندر کھڑا ہو جائے. آج تو بھائی تشکیل کرائیں تقریر, پھر اب جو بقیہ رہ گئی اس کو چھوڑتے ہیں. مجھے تشکیل کرائیں یہاں کے معاملات کو. میرا بھی یہی علاقہ سمجھ لینا, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, فقہا نے لکھا ہے 3 وجوہات کی بنا پہ مدح صحابہ واجب ہے. مدح صحابہ اس لیے واجب ہے کہ یہ شعائر اہل سنت میں سے ہے, ایک واجب ہونے کی وجہ. دوسری وجہ مدح صحابہ اس لیے واجب ہے کہ صحابہ کی یہاں پہ قدع ہوتی ہے. مدح کے مقابلے میں قدع کا لفظ ہے, برائی بیان کرنا یہاں ہوتا ہے. آپ مجلس سے لائیو سن لیں, جامرے کی سن لیں. میں نے اللہ کی توفیق سے جامرہ کا سب سے بڑا آپ کس کو کہتے ہیں؟ انوار شاہ کو کہتے ہیں. انوار شاہ کو, یہ میرے ساتھی موجود تھے, میں نے کہا پورے علاقہ ونہار کی ذمہ داری لو. کسی جگہ ہم بیٹھ گئے, انہیں پھنسا لیا. پورے علاقہ ونہار کی ذمہ داری لو کہ کسی امام باڑے سے صحابہ پہ طبقہ نہیں ہوگا. میں درخواست واپس لیتا ہوں. میں نے اپنے نام سے درخواست دی تھی کہ ان کے ذہنوں سے یہ بھی بھول نکل جائے کہ ہم کسی اور کو آگے کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم خود آگے ہونا جانتے ہیں. ایجنسیاں ادارے متحرک ہو گئے. مجھے وہ کہنے لگا جی نہیں, آپ کے سامنے کی بات ہے. مجھے کہنے لگا جی میں علاقہ ونہار کی تو کیا جامرے کے دوسرے امام باڑے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا. میں صرف اپنے محلے کے جو ہمارا امام باڑا اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ صحابہ کے خلاف گستاخی نہیں ہوگی. میں نے پتا کیا کہا جواب میں نے کہا میں پورے ملک کے سنی علماء کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ پورے ملک میں کہیں پر کوئی سنی عالم ہو اور اہل بیت کی گستاخی کرے وہ جرم میرے اوپر ڈال دینا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو ذمہ داری نہیں لے رہے ہو, صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے تو ذمہ داری نہیں لے رہے ہو, اگر نہیں ہوتی تو لو ذمہ داری. تیار نہیں ہوا. میں نے کہا ذاکر گستاخی کر گیا. کہنے لگا جی میں مہمانوں میں مصروف تھا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہوتی ہے نا, کہ آپ مہمانوں میں تھے اور وہ کر گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں تو صحابہ کی گستاخی کے لیے موقع کا انتظار ہوتا ہے. ہم صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں. میرے محترم دوستوں, اپنے اس مذہب کی بقا کے لیے, اصحاب رسول کے نام کے لیے اب بالکل دیر نہ کریں, سستی نہ کریں. ان بچوں کو نعرے لگتا یار 22 لاکھ مربع میل پہ محمد عربی کا جھنڈا لہرانے والا عمر ہے, 40 لاکھ مربع میل پہ محمد عربی کے دین کو پہنچانے والا عثمان ہے, اور 66 لاکھ 65,000 مربع میل آدھی دنیا پہ, آدھی دنیا سے زیادہ پہ محمد عربی کا جھنڈا لہرانے والا امیر معاویہ. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان سیدنا ابوبکر صدیق, شان عمر فاروق, شان حضرت علی, شان حضرت امیر معاویہ, شان ابی عائشہ صدیقہ. سیاسی جماعتوں نے ایک بات کی اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. سیاسی جماعتوں نے ابھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا تو سب نے کہا پرویز الہی بندہ اچھا ہے لیکن نمائندہ عمران کا ہے, لہٰذا مسلم لیگ والوں نے کیا کہا, JUI والوں نے کہا بھائی میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, میں بات سمجھانے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. سب نے کہا پرویز الہی بندہ اچھا ہے لیکن نمائندہ کس کا ہے؟ ہمیں حضرت علی سے خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں,
لیکن اگر حضرت علی کا کوئی نام استعمال کرے گا ابو بکر عمر پہ تمنا کرنے کے لیے تو ہم اس نشان حیدر کو بھی نشان حیدر نہیں مانتے، نہیں مانتے، اور میں نشان ابو بکر ہونا چاہیے، نشان عمر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، نشان عثمان ہونا چاہیے، پھر ہم کہیں گے نشان حیدر بھی ہونا چاہیے۔ اگر نشان حیدر ابو بکر و عمر کو گرانے کے لیے ہے تو ہم ایسے لوگوں کو علی کا نام بھی نہیں لینے دیں گے۔ ہم چاروں کو ماننے والے، ہمیں نام لینا آتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل۔ کچھ کہتے ہیں نہیں بس وہ اہل بیت کو مانتے ہیں نا جی، آپ صحابہ کو مانیں، یہ دین میں تقسیم ہے۔ آذان ایک ہے دو ہے؟ ایک ہے۔ کیوں جی؟ ایک ہے۔ اس ملک میں کتنی آذانیں ہو رہی ہیں؟ دو۔ میں فکر کی باتیں کر رہا ہوں بھائی، اس ملک میں دو آذانیں ہو رہی ہیں، ایک 5 وقت پہ ہوتی ہے، ایک 3 وقت پہ ہوتی ہے۔ یہ 3 وقت کی آذان کی اجازت کس نے دی؟ آج گورنمنٹ پابندی لگا دے آپ کے ملک سے فساد ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کلمہ اسلام کا ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے۔ یا دو کلمے پڑھے جا رہے ہیں؟ پڑھے جائے۔ زکوٰۃ کا نظام ایک ہے یا دو ہے؟ ایک۔ اگر انہیں اپنا زکوٰۃ کا نظام الگ کرایا ہوا ہے، آپ کو ساری باتیں پتہ ہے، میں صرف آپ کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دجل، فریب، یہ کفر اور یہ منافقت ہمارے گلی محلوں میں چل رہی ہے۔ موبائل جس گھر میں بھی ہے، جس جیب میں بھی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کے خلاف حملہ کسی بھی وقت ہمارے گھر میں ہمارے بچے اور بچی کے دماغ پہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہوش میں رکھو، بیداری میں رکھو۔ میرا ایک دوست ہے گجرانوالہ کا، تہجد گزار ہے، 7 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے۔ ایک بیٹا یونیورسٹی میں لڑکی کے ساتھ دوستی کے چکر میں، نام بھی عبداللہ ہے، وہ پکا ٹھکا رافضی ہو گیا، اور اتنا بڑا رافضی ہو گیا کہ اگلے دن مجھے بھائی سرفراز نے فون کیا، نام ان کا سرفراز ہے، رات 2 بجے کہ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، یہ خنزیر سویا ہوا ہے، میں چھری تیز کر چکا ہوں، میں اس کا گلا کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی سرفراز تہجد کا وقت ہے، وضو کر کے مصلی اٹھاؤ، بیٹے کے لیے دعا کرو۔ آخر وہ باپ کتنا تنگ ہوگا جس کا 7 بیٹیوں پہ ایک بیٹا ہے اور وہ رافضی ہو گیا، اور صحابہ کو ہر وقت گالی دینا۔ باپ نماز پڑھ کے آئے گا نا تو بیٹے نے آگے باپ کو چڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر کا نام لے کر گالی دے دینی، حضرت عمر کا نام لے کے گالی دے دینی، حضرت عثمان کا نام لے کے گالی دے دینی۔ اس وقت بھائی لوگوں کے اعمال بھی بچاؤ، لیکن اعمال سے زیادہ ایمان بچاؤ۔ بےایمان ہو رہے ہیں بچے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ رئیسی قصر محمد مرزا جیلوی جیسے بدبختوں نے نکال دی، رئیسی قصر غامدی جیسے بدبختوں نے نکال دی۔ یہ جو میڈیا پہ بڑے بلار اور بڑے چرب لسان ہو کے سامنے آتے ہیں، آپ کے بچے ان کو سنتے ہیں اندر خانے، وہ بتاتے نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک زہر بھرا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی تیاری رکھو گے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر مجھے بتاؤ محرم۔ چھوٹی سی میری ایک بات سن بھول جاؤں گا جی، خوشحال میں 4 جھنڈے لگ چکے ہیں اور 30 سے 40 گھر شیعہ ہو چکے ہیں۔ اب بتائیں جی کس وقت کے انتظار میں آپ؟ بچھال تو مثال تھا، اگر کسی کو شک ہے میں دکھا سکتا ہوں۔ بچھال مثال تھا کہ بچھال میں یہ بدبخت نہیں ہے، ایسے ہی تھا جی، ایسا تھا، ایسے ہی تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پورے علاقے میں بچھال کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ ان کو کہیں، میرے والد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے نورپور میں، کوٹ ملکہ کے ان رافضیوں نے کہا کہ ہم نے گیپ میں آپ کے گھر کے سامنے دیگ کھانے آنا ہے۔ والد صاحب نے کہا میں اپنی بوٹیاں کرا دوں گا، آج تم دیگ کھانے آؤ گے، کل تم جلوس کا پرمٹ منظور کرا دو گے، کل تم نے اپنا اس کو جلوس بنا لینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ڈٹ گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، پولیس بھی گئی، معاملات بھی بنتے رہتے ہیں، پولیس بھی دیکھی ہوئی ہے، سب کچھ انہیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ ملک سنی اکثریتی آبادی کا ہے، سنیوں کے حقوق اکثریت کے اعتبار سے ہوں گے، باقی سارے کاموں میں جمہوریت چلتی ہے تو یہاں اکثریتی آبادی سنیوں کی ہے۔ ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو جھگڑانے والے نہیں ہیں۔ میں کہتا منت کرتا ہوں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اصحاب رسول کی غلامی کے لیے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پاک پیغمبر کی بیویوں پہ تبرہ ہو رہا ہے، روڈ، گلیاں، بازار، چوک چوراہے پیاسے بیٹھے ہیں میرے سامنے 1 اب 2 اور 3 4 اور 4 اور اب 5 اور پیچھے مولانا ادریس صاحب 6 اور علوی صاحب ہمارے مجاہد اسلام 7 اور 7 علماء تو اس مجمع میں بیٹھے۔ آپ کیا محرم میں حضرت ریاض میں بیٹھے ہیں؟
मगरिबी रुबा है। अच्छा हाँ। माशा 8 और इरफान साहब भी तकरीर कर रहे थे। असल तो हमें मिशन का वकील चाहिए, बस इसमें आलिम हाजी साहब बैठे, ये बेहतरीन अपने सुन्नी मजहब का दिफा कर सकते हैं। 9 और कौन कौन दिफा के लिए तैयार है? जरा हाथ खड़ा करो ना, अपने मजहब के वकील बनो, वकील तैयारी ये उलमा को कहो, ये करा देंगे। आप उलमा भी बैठे, आप अपने मजहब के वकील भी बैठे, आप कितने घरों में, कितनी बैठकों में, कितने डेरों पे और कितनी जगहों पे मुहर्रम अल हराम में सहाबा का तज़किरा करते हैं। अब ये बात आप पे है, ये सवाल आप पे है। मैं तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, पूरा मुहर्रम सहाबा की मिदहत में गुजार दें, करेंगे इंशाअल्लाह। आले बैत का तज़किरा भी करें, सहाबा का तज़किरा भी करें। उसमें वाक़े करबला, मुझे अगले दिन एक पक्के सुन्नी नौजवान ने कहा जी वाक़े करबला सुनाए। मैंने कहा बिल्कुल, अगले हफ्ते में लाहौर वापस आऊंगा तो वाक़े करबला पे दर्स रखना है। मुझे कहने लगा हमने आज तक, मेरी उम्र कहता है 50 साल हो गई, आज तक टीवी पे ज़ाकरों की जुबानी सुन रखा है, अपने उलमा से हमने सुना नहीं। इसलिए मैं उलमा से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे इस्लाम के मुकदमे को, सहाबा और आले बैत की कुर्बानियों को, जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, उस अंदाज में पेश करें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी बैठकों में असहाबे रसूल की इज्जत और नामूस के प्रोग्राम रखें। हमने सिर्फ एक मुजाहिरा मियानी अड्डे पे किया था, बरेलवी नौजवान थे, सख्त सैलाब था, आपको याद होगा नूरपुर जब सैलाब आया पिछले 2 साल पहले, सिर्फ चंद गिनती के नौजवान थे, कुफर के ईमानों में थरथली मच गई। एक शाह दूसरे को कहता था, शाह जी कोई देगे ही पका लो, तीनों नौजवानों ने बुलाओ, किधर जा रहे ने? वो कहने लगा ये सुन्नी नौजवान वहाबी ना लोग हैं। मैं कहा सुन्नी वहाबी वाली लड़ाई हम लड़ने वाले हैं ही नहीं, हम असहाबे रसूल की इज्जत और नामूस के लिए इन छोटी छोटी लड़ाइयों को, ये हमारे घर की लड़ाई है, ये एक छत के नीचे बैठ के हल हो सकती है, क्या ख्याल है? ये इल्मी इख्तिलाफात है, लेकिन हम सहाबा की गुलामी के लिए एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बोलो भाई, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इन उलमा को सहमत दें, इन उलमा को अपने आप बुलाएं, दर्स रखे सहाबे कराम के उन्वान पे, हजरत उमर पे दर्स रखे, हजरत उस्मान पे रखे, हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली पे रखे, शुहदाए करबला पे रखे, और बताएं दुनिया को करबला के पहले शहीद का नाम उस्मान है, करबला के एक शहीद का नाम अबू बकर भी है, करबला के एक शहीद का नाम उमर भी है। मैंने इन्हें कहा ठीक है, करबला के तुम 72 की कब्रें भी बनाते हो, जामे शाह लाहौर में 72 कब्रें बनी हुई हैं, तुम करबला के शहीदों के नाम भी लिखते हो अपनी दीवारों पे, इमाम बाड़े के तुम दीवारों पे 72 लिखे हुए नामों में मुझे अबू बकर उमर उस्मान दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि चलो तुम करबला वालों को मानते हो, तुम तो पहले शहीद का नाम ही लिखना गवारा।